نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین ہم اپنے مناظرے کے سیزن 2 میں داخل ہو چکے ہیں اور آج ہمارے اس مناظرے کا سیزن 2 کا پہلا ایپیسوڈ جائے گا آپ کی نظر. اچھا، اس سیزن 2 میں ہم صحابہ کرام کو لے کر جو ہے اپنے مناظرے میں گفتگو شریف کریں گے. اور آپ کو میں پہلے سے بتاتا چلوں کہ دیکھیں یہ مناظرہ کیونکہ ویسے ہی بہت حساس ہے صحابہ کرام کو لے کر، کہ جب صحابہ کرام کی بات آتی ہے، ان کی شان اور ان کے مرتبے کی بات آتی ہے، تو پھر ہمیں ویسے ہی محتاط رہنا چاہیے کہ ہماری زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکلے جس سے صحابہ کرام کی کوئی شان میں کمی ہو جائے، ان کے اوپر کوئی آنچ آ جائے. تو ہمیں اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے. لہذا ہم دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ ہمیں بہت شائستہ گفتگو کرنی ہے اور بہت پیار محبت سے اخلاق کے ساتھ گفتگو کرنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آج کا جو ہے مناظرہ ہمارا بڑا سیریس موضوع ہے، جس کو انجینئر علی مرزا نے بہت بری طرح سے اچھالا ہے. بہت زیادہ جو ہے اس مسئلے کو لے کر صحابہ کرام کے اوپر تشن کیے جا رہے ہیں. تو عظیم بھائی سے میں گزارش کروں گا کہ عظیم بھائی اب جو ہے آپ خود جو ہے اس موضوع کا آغاز کریں. لیجیے عظیم بھائی صاحب بات کیجیے. ناظرین، یہ ٹاپک جو ہے بہت ہی حساس نوعیت کا ہے، تو اس وجہ سے نعمان بھائی کے ساتھ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ جتنا حساس ٹاپک ہے تو اس کے اوپر گفتگو بھی اسی نوعیت کی ہونا چاہیے، تاکہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو جیسے پچھلی دفعہ ہم نے مناظرے میں ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ ہم صحابہ کرام کے حوالے سے جب گفتگو کر رہے ہوں تو یہ نہ ہو کہ ایک دوسرے کی مخالفت کے اندر ہم اس حد تک نکل جائیں کہ جس میں ہم دونوں ہی دین سے خارج ہو. تو آپ کو شاید یہ مناظرہ اس طرح سے نہ لگے کیونکہ یہ ٹاپک اتنا حساس ہے. تو اس لیے نعمان بھائی کے ساتھ میں انڈرسٹینڈنگ سے یہ چیزیں طے کی کہ اب ہم اس موضوع کے اوپر جو ہے اس طرح کریں گے کہ میں اپنے اعتراضات ان کے سامنے رکھوں گا، اور انہوں نے کہا کہ میں اس کے اوپر دلائل دوں گا. اگر آپ میرے دلائل سے متفق ہوں گے تو آپ اپنے اس معاملے سے رجوع کر لیے گا، ورنہ آپ جو دلائل دیں گے اگر میں آپ کی بات سے متفق ہوا تو میں رجوع کر لوں گا. تو اس لیے ہم نے اس پیٹرن کو تھوڑا سا چینج کیا کیونکہ موضوع بہت حساس ہے. اور پیشگی اس کے لیے ناظرین سے معذرت کرتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اس ٹاپک کے دوران گفتگو کرتے ہوئے اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات جو ہے منہ سے میری سائڈ سے یا نعمان بھائی کی سائڈ سے نکل جائے جس سے کسی بھی فرقے کو یا کسی کی بھی دل آزاری ہو. ہمارا مقصد جو ہے یہاں پہ اس گفتگو کو کرنے کا یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ گفتگو اتنا یہ ٹاپک اتنا وہ حساس نوعیت کا ہے کہ اس کو اگر سنجیدہ طریقے سے کریں گے تو شاید اس کے کچھ نتائج جو ہے وہ سامنے ضرور آ جائے. تو یہی امید میں نعمان بھائی سے بھی کرتا ہوں کہ وہ بھی اس ٹاپک کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے جو ہے وہ اخلاقیات کو اور ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھیں گے. ٹھیک ہے، علی بھائی سے اختلافات ان کی اپنی جگہ صحیح، مگر اس میں جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ اس ٹاپک کے اوپر ہی گفتگو ہو تو زیادہ بہتر ہے. تو اسی لیے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹاپک کو جب اب ابھی شروع کرنے لگے تو میں سب سے پہلے وہ حدیث رکھوں گا اس ٹاپک کی جو کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے. بخاری کی حدیث ہے کہ عمار کو جو ہے ایک باغی گروہ جو ہے وہ قتل کریں گے، وہ ان کو جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ ان کو جہنم کی طرف بلائیں گے. یعنی حضرت عمار رضی اللہ عنہ ان کو جنت کی طرف بلائیں گے اور باغی گروہ جو ہے جہنم کی طرف بلائیں گے. میرا سب سے پہلا اعتراض ہی نعمان بھائی سے یہ ہے کہ تمام باتیں آپ کی جو ابھی تک آپ لوگ دیتے رہے آپ کے علماء کرام اور وہ حضرت امیر معاویہ کے حق کے اندر، تو اس حدیث کی روح سے تو جو بخاری کی حدیث ہے اس سے تو پہلے ہی یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ ان کا جو مخالف گروپ جو ہوگا وہ باغی گروپ ہوگا اور وہ دوزخ کی طرف جانے والے ہوں گے. تو اس حدیث کے بعد جو ہے جو بخاری کی اتنی مستند حدیث ہے اس کے بعد تو میرا خیال ہے کہ آپ کا دفاع ویسے ہی نعمان بھائی کمزور ہو گیا. تو میں آپ سے پہلا اعتراض اس چیز کے اوپر رکھتا ہوں کہ آپ اس حدیث کے بارے میں کیا کہیں گے. تو میں اب شروع کرتا ہوں. سب سے پہلے عظیم بھائی نے اعتراض کیا. عظیم بھائی آپ نے سب سے پہلے تو دلیل پیش کی صحیح مسلم کی حدیث، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. ٹھیک ہے، ہمارا موقف تو یہ ہے، اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے.
بخاری کی حدیث. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. ٹھیک. تمام امت مسلمہ جس بات پر آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ تمام امت مسلمہ جس بات پہ متفق ہے؟ یہ کہاں سے آپ نے کرا؟ حضرت میرا خیال ہے کہ پورا اٹھا کے آپ ہسٹری اسلامی دیکھ لیں جو ہماری جب سے بخاری کے بعد کی تمام علماء اس بات پہ تقریباً متفق ہے اس بات سے. جب جہاں آپ لوگ اجماع کے قائل ہیں تو اس پہ بھی اجماع موجود ہے کہ جو ہے نا بخاری کے اوپر جو ہے کہ قرآن مجید کے بعد جو ہے سب سے معتبر کتاب ہے اور اس میں جو احادیث مبارکہ ہے وہ صحیح ہے. ماشاء اللہ عظیم بھائی. تو یہ بھی اجماع سے ہی چیز ثابت ہے اور اجماع کے شاید آپ لوگ قائل ہیں الحمدللہ. تو پھر میرا خیال ہے ابھی اب آپ جو ہے نا میں بیان کروں. جی میں نے آپ کو اس لیے ٹوکا نہیں کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ ایک دفعہ بول لیں. اعتراضات میرے پاس بہت سارے ہیں مگر میں چاہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ آپ بول لیں, آپ اپنی بات کر لیں, مکمل کر لیں تاکہ کسی جگہ آپ کو یہ گلا نہ رہے کہ آپ لوگوں کو بولنے کا موقع نہیں دیا. کیونکہ آپ لوگوں کا اختلاف ہمیشہ یہی رہا کہ یہ ہے نا علی بھائی اپنی بات تو کہہ دیتے ہیں, اپنی بات کہہ دیتے ہیں, ہماری بات نہیں سنتے. تو آج میں صرف ابھی آپ کو یہ موقع اس لیے دے رہا ہوں اتنا جو آپ بول رہے ہیں اور آپ کو بیچ میں نے انٹرپٹ نہیں کیا اور اپنی بات بھی بہت مختصر میں نے بیان کر کے کی کہ آپ لوگ ایک دفعہ بول لیں تاکہ یہ حسرت ختم ہو جائے کہ ہمیں موقع نہیں دیتے. تو ناظرین آپ لوگ گواہ رہیے گا کہ اس ٹاپک کے اوپر جو ہے میں ان کو بھرپور موقع دے رہا ہوں, بھرپور موقع دے رہا ہوں کیونکہ ان کی یہی رہے کہ ہمیں دلائل دینے کا موقع نہیں دیا جاتا. تو 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, آپ بول سکتے ہیں. میں آپ کو اس چیز کی جو اجازت دے رہا ہوں تاکہ یہ پھر معاملہ ختم ہو جائے گا کہ ہمیں موقع نہیں دیتے. تو آج میری طرف سے آپ کو پورا موقع ہے کہ آپ بول لیں. پھر نہ ثابت کر سکے تو پھر نوحان بھائی جس طرح میں نے پچھلی چیز کے اندر آپ نے صحیح دلائل دیے رجوع کیا پھر آپ کو بھی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, میں بولوں. جی بالکل بالکل. اچھا, سب سے پہلی بات تو یہ عظیم بھائی کہ آپ نے کہا کہ بولنے کا موقع دے رہے ہیں آپ, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ موقع کیوں دیں گے؟ آپ روکا کون ہے؟ کس نے روکا ہے؟ ہمیں روکنے والا کون ہے ہمیں بولنے سے؟ یہ علماء ہمارے خود رکے ہیں اس مسئلے کے اوپر زبان درازی کرنے سے یا لب کشائی کرنے سے. یہ ہمارے علماء کا ظرف ہے کہ انہوں نے اس مسئلے کے اوپر انجینئر علی مرزا کے اتنے خرافاتی کلپ دیکھنے کے اور سننے کے باوجود اس مسئلے کے اوپر لب کشائی نہیں کی. اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ اگر ہمارے علماء نے بھی لب کشائی کی تو امت جو ہے وہ ایک بہت بڑے فساد میں مبتلا ہو جائے گی, اور ہمارے علماء امت مسلمہ کو اس فساد سے بچانے کی غرض سے اپنے ہونٹ کو سی کر بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے نا. اس کا اب کہہ سکتا ہوں کہ شاید دلائل نہ ہو. ابھی تو دلائل نہ ہو. یہ آپ نے پہلے سے آپ کے پاس وہی آئی کیا یا عالم الغیب ہے آپ کہ آپ کو یہ کیسے پتہ چلا کہ دلائل نہ ہو؟ جب مجھ جیسے جاہل کے پاس یہ دلائل موجود ہیں تو ہمارے علماء کی تو شان ہی الگ ہے. ہمارے علماء نے تو پتہ نہیں کن کن لوگوں سے مناظرے اور مقابلے کیے ہیں اور کتنے لوگوں کو بھگا کے مار بھگایا, چاہے وہ منکرین حدیث کا فتنہ آیا, چاہے قادیانی فتنہ آیا, اور درجنوں فتنے آئے. ہم نے سب کا مقابلہ کیا. آج ہم الحمدللہ ہمارے علماء وہی موجود ہیں. آپ بات کرتے ہیں انجینئرنگ لگے گا مقابلے میں آپ سب کو جمع ہونا پڑا. میں خیر اس کو آپ کو میں چاہتا ہوں اصل میں ٹاپک ایسا ہے نعمان بھائی, میں اس کو بحث میں پڑھ کے وہ نہیں کرنا چاہتا تاکہ ناظرین جو ہے نا وہ یہ نہ کہیں کہ دیکھیں ٹاپک کیا ہے اور یہ اب مجھے آپ موقع دے رہے ہیں. میں آپ کو اس لیے موقع دے رہا ہوں کہ آپ نے اعتراض کیا. سب سے پہلا اعتراض تو آپ آیا تھا, آپ کی گفتگو تھوڑی لمبی تو مجھے جو یاد ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بخاری کے اوپر تو اجماع ہے تو بخاری کو آپ نے بخاری کی حدیث کو ضعیف قرار دے دیا. میرے بھائی یہ کہاں اجماع ہے کہ بخاری کی ہر حدیث صحیح ہے؟ یہ اجماع دکھا دیں آپ. ہے کہ یہ اجماع یا کسی ایک مجتہد محدث مفسر یا بڑے عالم نے بولا ہو, ائمہ دین نے بولا ہو کہ بخاری کی تمام احادیث صحیح ہے, اس پر اجماع ہے؟ بولا ہے؟ اگر ہے تو دلیل پیش کر دیں ورنہ ہماری بات مان لیں. ٹھیک ہے نا. اب میں آپ کو اس کے اوپر دلیل پیش کروں گا کہ بخاری کی ہر حدیث کے اوپر اور مسلم کی ہر حدیث کے اوپر ہمارے علماء نے اجماع نہیں کیا. ہمارے علماء کا اجماع یہ ہے, علماء اہل سنت کا اجماع بخاری اور مسلم کے اوپر یہ ہے کہ قرآن مجید کے بعد سب سے مستند کتاب اگر اس روئے عرض پر ہے مسلمانوں کی تو پہلے بخاری ہے پھر مسلم ہے. ٹھیک ہے. مستند کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ اس مستند میں ہر چیز مستند ہے.
مستند کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی زیادہ تر احادیث یا تقریباً احادیث صحیح ہے، چند حدیثوں کے اوپر اعتراض ہے یا اشکال ہے، وہ علماء نے کیا اور ہم نے، یہ ہمارا اعتراض نہیں ہے. یہ جو اس حدیث حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کے اوپر بریلوی دیوبندی مل کر اعتراض نہیں کر رہے، دیوبندی اور بریلویوں نے یا اہل حدیثوں نے اس کو ضعیف نہیں کہا. آئے دیکھتے ہیں کس نے کہا ہے ضعیف. ٹھیک ہے نا. میں سب سے پہلے قول پیش کرتا ہوں اس حدیث کے اوپر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس حدیث کو، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ والی حدیث کو مسند احمد میں رقم کیا، اور اس کے ساتھ جو ہے نا اس کا ذکر کرتے ہوئے پہلے صحیح مسلم کی سند لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح مسلم والی جو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ والی حدیث عظیم بھائی نے بیان کی، اسی حدیث کی سند یعنی حدیث پوری لے کر آئے، اور اس کے بعد ابن سیری رحمہ اللہ کا قول پیش کرتے ہیں. اور اس قول میں کیا ہے، ابن سیری رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں، محمد ابن سیری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، حسن نے اپنی ماں سے روایت کیا، یا تو یہ اختلاط ہے یا اس میں کچھ بات مل گئی ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے. کون کہہ رہا ہے؟ ابن سیری رحمہ اللہ تابعی ہیں، صحابہ کرام کو براہ راست انہوں نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے، ابن سیری رحمہ اللہ کا قول کون لے کر آیا ہے؟ مسند احمد میں احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے. ٹھیک ہے، اس حدیث کے اوپر کہ اس حدیث کے اندر کچھ اور بات مل گئی ہے، یعنی اس جملے میں جملہ بھی بتا دیا ہے کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. اس حدیث میں یہ الفاظ گڑبڑ ہو گئے. ٹھیک ہے، اب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، میں نے اس کا ابن سیرین سے ذکر کیا، انہوں نے کہا حسن نے اپنی ماں سے روایت کیا، بے شک انہوں نے حسن کی والدہ نے یعنی ام المؤمنین کی بات گڑبڑ کر دی. ٹھیک ہے، یہ کون لے کر آ رہا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. ٹھیک ہے، اب آگے ابو بکر خلال رحمہ اللہ کتاب السنہ میں لکھتے ہیں، محمد بن ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے ایک حلقے میں سنا جس میں احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ، ابو خیسمہ اور معیتی رحمہ اللہ، یہ تینوں اشخاص اس مجلس میں موجود تھے، اور یہ روایت نقل ہوئی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ والی، عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. ذکر ہوا، سب نے یہ کہا اس سلسلے میں ساری حدیثیں ضعیف ہیں، ایک بھی حدیث صحیح نہیں ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ. یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ جرح و تعدیل کے سب سے بڑے امام ہیں، سب سے بڑا درجہ یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ کا ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے نا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ والی، اس کی جتنی بھی روایات ہیں سب ضعیف ساری. آگے دیکھتے ہیں، کتاب العدل و معرفت الرجال، یہ کتاب ہے، اس میں سے میں آپ کو یہ روایت بتا رہا ہوں، یہ جرح و تعدیل کی کتاب ہے، اس میں یہ روایت نقل ہے. محمد ابن سیرین سے پوچھا کہ حسن نے اپنی ماں سے روایت کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا یا تو یہ اختلاط ہے یعنی بھولنا ہے، بھول گئے کچھ، غلطی سے یہ بات کہی، یا اس میں کچھ اور بات مل گئی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ابن سیرین سے رحمہ اللہ سے روایت کر رہے ہیں. میرے بھائی یہ تو میں نے ابھی وقت کی کمی ہے، 3 روایت پیش کی ہے، میں اسکرین شاٹ پہ جتنے بھی اہل سنت والجماعت کے بڑے بڑے محدثین گزرے نا، ان کے جرح و تعدیل اس حدیث کے اوپر میں ان کی جرح پیش کر دوں گا، عوام دیکھ سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا اس حدیث کو ضعیف قرار دینے کا. ٹھیک ہے، اچھا مزے کی بات یہ کہ آپ یہ کہتے ہیں، جیسے عظیم بھائی کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف کیسے ہو سکتی ہے، بخاری میں ہے. ارے عظیم بھائی، آپ کے انجینئر علی مرزا صاحب کے جو استاد ہیں نا زبیر علی زئی صاحب، ان کا خود اس پہ ریکارڈڈ ویڈیو ہے کہ زبیر علی زئی صاحب نے خود اس بات کا اقرار کیا ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بہت سی روایات ضعیف ہیں، خود اقرار کیا ہے. اور حوالہ کس کا دیا ہے؟ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کے حوالہ دیا ہے. اچھا سر، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحت پر اجماع ہے. شاہ ولی اللہ نے تو یہی دعویٰ کیا، اور بھی بہت سے علماء نے اجماع کا دعویٰ کیا، بعض اختلاف بھی کیا تھا، لیکن جمہور دارقطنی نے بعض روایات پر اختلاف کیا لیکن ضعیف نہیں قرار دیا تھا. اس نے بھی سند پر کیا تھا یا متن پر؟ سند پر کیا تھا.
عام طور پر ان کے جو اختلاف تھے نا البانی صاحب کے بارے میں بھی میں نے سنا ہے کہ انہوں نے صحیح مسلم کی کوئی 12 روایتوں کے ساتھ اختلاف 30 سے اوپر ضعیف کرا دی انہوں نے، لیکن بعد میں رجوع کیا انہوں نے؟ نہیں کیا ہے وہ مرتے مرتے بھی شیخ البانی کی جو ہے نا اس کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری اس میں سے کئی روایتوں کو ضعیف کرا دیں گے مرتے مرتے بھی۔ کہ البانی صاحب نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی بہت سی احادیث جو ہے نا وہ ضعیف ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے، آپ کے جو علی مرزا صاحب کے استاد ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہو